الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نماز کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ اس سے پہلے اب اچھی نیتیں فرما لیں۔ انشاءاللہ الرحمن خوب توجہ کے ساتھ یہ مسئلہ سنیں گے، اسے یاد بھی رکھیں گے اور سمجھیں گے بھی، اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ نماز کا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے، کیا قراءت جو ہے وہ دل میں کرنے سے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ مثال الحمد شریف اور اس کے ساتھ اگر کوئی بھی سورت جو ملاتے ہیں، اگر زبان سے ادا نہ کیا جائے، دل میں قراءت کر لی جائے، تو کیا اس سے نماز ہوگی یا نہیں؟ اس مسئلے پر انشاءاللہ الرحمن ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ جی، قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز یعنی نمایاں ہو جائے۔ آہستہ پڑھنے میں بھی یہ ضروری ہے کہ خود اس کے اپنے کان سن لیں۔ اگر حروف تو صحیح ادا کیے مگر اتنے آہستہ کہ خود کو نہ سنا، اور کوئی رکاوٹ مثلا شور و گل بھی نہیں تھا اور اونچا سننے کا اس کو مرض بھی نہیں ہے، اور پھر وہ آہستہ آواز میں قراءت کی کہ اس کے اپنے کان بھی نہ سن سکے، تو پھر اس کی نماز نہ ہوئی۔ اگرچہ خود سننا ضروری ہے مگر یہ بھی احتیاط ہے کہ سری یعنی آہستہ قراءت والی نمازوں میں قراءت کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے۔ اسی طرح تسبیحات وغیرہ میں بھی خیال رکھیے۔ نماز کے علاوہ بھی جہاں کچھ کہنا یا پڑھنا مقرر کیا ہے، اس سے بھی یہی مراد ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ خود سن سکے، مثلا طلاق دینے، آزاد کرنے یا جانور ذبح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن لے۔ تو پتہ یہ چلا، اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اونچی قراءت کرنا ہے اور اتنی آواز میں وہ قراءت کرے کہ اس کے اپنے کان خود سماعت فرما لے، تب تو ٹھیک ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر وہ اتنی آواز میں قراءت نہیں کرتا، صرف اس کے کان ہی آواز نہیں سن پا رہے جو وہ پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہاں، اس میں کوئی چیز مانع شرع نہ ہو، مثال شور و گل نہ ہو، یا اس کو اونچا سننے کا مرض نہ ہو، تو ایسی صورت میں پڑھنا اس قراءت اسی صورت میں ہوگا کہ وہ صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرے، الفاظ کو قراءت کرے اور اس کے اپنے کان خود سن لیں، تب اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ قراءت نماز میں فرض ہے۔ نماز کے جو 7 فرائض ہیں ان میں سے ایک فرض قراءت بھی ہے۔ جب قراءت ادا نہیں ہوگی تو پھر فرض مس ہو جائے گا، جب فرض چھوٹ جائے گا، مس ہو جائے گا، تو پھر اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا قراءت اتنی آواز میں پڑھنا کہ اس کے کان سماعت فرما لیں، ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اگر ایسا مسئلہ نہیں، اس کے برعکس ہوا کہ وہ پڑھ تو رہا ہے دل ہی دل میں، لیکن اس کی آواز جو اس کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کا ایک فرض مس ہو جائے گا۔ پڑھنا اسی صورت میں ہوگا جب اس کے کان سنیں گے۔
جب اس کے کان ہی نہیں سن رہے تو وہ پڑھنا بھی نہیں کہلائے گا. تو لہٰذا قرات جو ہے وہ بلند آواز سے ہی کی جائے گی کہ اس کے اپنے کان کم از کم سن سکیں. اللہ رب العالمین مجھے آپ سب کو نماز کے مسائل یاد رکھنے، عمل کرنے اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.